السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ ہم نے ڈاکٹر بننا ہو تو ہم ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کے مطابق ٹیچر کے پاس جاتے ہیں۔ ہم نے وکیل بننا ہو تو ہم وہی کتب پڑھیں گے اور اسی مطابق استاد ہائر کریں گے۔ اسی طرح جو بھی ہے، اگر ہم نے ہنر سیکھنا ہے، اگر ہم نے مستری بننا ہے تو ہم مستری کے شاگرد بنتے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی فرنیچر بنانے والا، کوئی لکڑی کا کام سیکھنا ہے تو لکڑی کے کام کے کسی شخص کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن ہم گھر بیٹھے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین بھی سیکھ لیا اور ہم نے سب کچھ سیکھ لیا۔ ہم زیادہ تر اپنے بچوں کو صرف قرآن پڑھاتے ہیں، سکھاتے نہیں ہیں، نہ ہی دین سکھاتے ہیں، نہ ہی دیندار لوگوں کی قربت اختیار کرتے ہیں تاکہ ہم دین سیکھ سکیں۔ توجہ استاد کی جو ہوتی ہے وہ قسمت بدل سکتی ہے شاگرد کی۔ سری سکتی ایک نام بہت بڑا، جو اپنے ابتدائی ایام میں نماز اور روزے کے بالکل بھی پابند نہیں تھے، اور اس پر انہیں کسی نے ٹوکا کہ سری سکتی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نماز نہیں ادا کرتے۔ آپ ایک کریانہ کی دکان چلایا کرتے تھے جہاں بے تحاشا رش لگا رہتا تھا، ہر وقت سودا لینے والے لوگ موجود رہتے تھے۔ تو آپ نے تلخی سے کہا کہ آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی کوئی صورت موجود ہے؟ ہر وقت تو بے تحاشا لوگ سودا سلف لینے میں مصروف رہتے ہیں۔ حضرت معروف کرخی، جنہوں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا، انہوں نے فرمایا، اچھا اس کا مطلب ہے پھر تم رفع حاجت بھی دکان کے اندر ہی کر لیتے ہوں گے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا تو ساتھ ہی ان کے دل پر بھی توجہ کی۔ اللہ والے اگر کسی کے دل کی طرف نگاہ کر لیں تو وہ باطن کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب جب ہم نے سوال بھی تلخ پوچھا اور نگاہ بھی دل پر کی تو دل کیسے نہ پھرتا۔ آپ ایسے وجد میں آئے، اس قدر متاثر ہوئے کہ ساری کی ساری دکان لٹا دی۔ اس کے بعد آپ عبادت میں مصروف ہو گئے، اور اہل علم جانتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے بعد طریقت میں آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت بڑا مقام پایا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ انہی کے بھانجے اور مرید تھے۔ حضرت سری سکتی